دو اپنی اپنی فیلڈ کے مگرمچھ آپس میں لڑ پڑے. یہ لڑائی ہے ہی نہیں. ان کو بھی یہ باتیں اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے. میرے سے چونکہ ڈیلی ان کی بات ہوتی ہے, میں نے کہا جناب یہ کیا چکر ہے, یہ کیا ہو گیا, گریز کریں کوئی جواب نہ دیں. قتل ہے جواب تو مجھے بہت زور سے آیا ہوا ہے. سہیل احمد نے میری باقاعدہ تحقیر کی ہے, وہ پھر انہوں نے اپنا ریبٹل دیا, پھر ایک سلسلہ چل پڑا. لوگ حریم شاہ کو بھول گئے ہیں. مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے, پتہ نہیں ایسی انے ویلے ہیں. غور سے دیکھیں تو ایک طرف ہیں پی ایم ایل این کے سپورٹرز, تو ایک طرف ہیں جناب پی ٹی آئی کے سپورٹرز. پولیٹیکلی اس کو ہائپ دی گئی ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ ٹی آر پی کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ آفتاب صاحب کو اور نہ ہی سہیل صاحب کو. ہم برداشت نہیں کرتے ہیں, بس یہ اسی کی بھینٹ چڑھے ہیں یہ دونوں ہی. جیسے سہیل احمد صاحب بڑے بھرے ہوئے تھے اور اس بات کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ میرے سے پوچھا جائے, تو وہ ایک کیجول وے میں اس نے سوال کیا, تو انہوں نے اتنے غم و غصے کا اظہار کیا. کون ہوتا ہے جی کہ وہ اس طرح کر کے کسی کو کے بارے میں رائے دینے والا؟ ہر بندہ صاحب رائے ہوتا ہے. سہیل احمد صاحب نے کوئی اپنی پرسنل کیڑی نکالی, پرسنل گرج والا ہی جاتا تھا کہ وہ ایسے ہے نہیں. موسٹلی لوگوں نے کہا جی آفتاب اقبال ایک بڑا تکبرانہ سٹائل ہے, لوگ چیزا لیتے ہیں. آنے والے دنوں میں انہوں نے پھر ایسے ہو جانا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. ناظرین, جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان کو اکثر پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں, لیکن آج ان سے جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں اس ٹاپک نے پاکستان میں کم از کم سوشل میڈیا پہ اس ٹائم آگ لگائی ہوئی ہے, کیونکہ دو اپنی اپنی فیلڈ کے مگرمچھ آپس میں لڑ پڑے ہیں. اور ان کے لڑنے کی اصل ریزن کیا ہے وہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ یہی بتا سکتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب کے بھائی ہیں جنید اقبال صاحب, اور ان کا جو خود کا جو تعلق ہے وہ بھی شوبز سے ہی ہے. یہ بہت اچھے میوزیشین ہیں, خود بہت اچھا گاتے بھی ہیں. تو انہی سے جانیں گے کہ یہ لڑائی جو تھی یہ شوبز کی لڑائی ہے کہ یہ پولیٹیکل لڑائی ہے. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. نوید, پہلے بات تو یہ ہے کہ یار آپ نے سہیل احمد کو اور میرے بھائی کو مگرمچھ کہہ دیا ہے, لیکن چلیں اب آپ کو روک تو نہیں سکتا. خیر ہے, ہو سکتا ہے مگرمچھ ہی ہوں جناب. یہ لڑائی اصل میں یہ لڑائی ہے ہی نہیں. یہ بس ایسی ایک ان کالڈ فار قسم کی سچویشن بنی, اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایک پوڈ کاسٹ میں سہیل احمد صاحب نے کوئی بڑا غم و غصے کا اظہار کیا, اور ہمارے لیے کیا بہت سارے لوگوں کے لیے وہ باعث تشویش تھا, کیونکہ وہ ایسے بولتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک مرنجا مرنج شخصیت ہے, اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو کہ ایک دم سے پتہ نہیں کو پرانی رنجشیں جناب سامنے آ گئیں, اور گمان یہی ہوتا تھا نوید کہ یہ شاید ان کا اسکرپٹ نہیں ہے, یہ کسی کا اسکرپٹ ہے وہ جو بول رہے ہیں. اچھا خیر, اگر ہم اس کو ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جی یہ انہی کا اسکرپٹ ہے, تو ان کو بھی یہ باتیں اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے تھیں. اور اب آ جاتے ہیں ہم آفتاب اقبال صاحب کی طرف. میرے سے چونکہ ڈیلی ان کی بات ہوتی ہے, اور میں نے کہا جناب یہ کیا چکر ہے, یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہاں پتہ نہیں سہیل احمد کو کیا سوجی ہے, میں بیٹھے بٹھائے یہ اس طرح کی درفنتنیاں چھوڑ دی ہیں اس نے. تو میں نے کہا چلیں واٹ ایور جو بھی ہے, چونکہ اس نے ایک دفعہ نہیں بارہا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آفتاب جب آپ کا ذکر کرتے ہیں, جب آپ کا کہیں ریفر آپ کو کر رہے ہوتے ہیں, ریفرنس آ جاتا ہے, تو ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو آپ چھوٹے بھائی پھر چھوٹے بنیں تو اس کو درگزر کریں, گریز کریں, کوئی جواب نہ دیں. قتل ہے جواب کیوں نہیں دینا, جواب تو مجھے بہت زور سے آیا ہوا ہے. تو میں نے کہا چھوڑ دیں, نہیں ہر جواب ہر سچ کا جواب دینے والا تھوڑا ہوتا ہے, فورگو کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں, چونکہ سہیل احمد نے یہ اس اپنے پوڈ کاسٹ میں میری باقاعدہ تحقیر کی ہے, تو میں اپنے جو میرے فین کلب ہے, میرے دوست ہیں, فالوورز ہیں, ان کی کنزمپشن کے لیے ان سوالوں کا جو اس نے اٹھائے ہیں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. بہرحال وہ پھر انہوں نے اپنا ریبٹل دیا, پھر ایک سلسلہ چل پڑا, اور اب سوشل میڈیا پر جناب ابھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہاں تک کہ لوگ ایران اسرائیل کا وہ تنازع بھول گئے ہیں کہ وہ اس نے جناب کو میزائل داغ دیے ہیں. لوگ عید والے دن جو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی سچویشن بنی ہے اس کو بھول گئے ہیں, اور بے شمار اور چیزیں, یہاں تک کہ لوگ حریم شاہ کو بھول گئے ہیں. تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے, پتہ نہیں ایسی انے ویلے ہیں کہ جناب ہر چیز کا داغ رہے ہیں, آگے سے کمنٹ دے رہے ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو یہ کمنٹس کیا ہیں, یہ اب فالوورز میں بھی دیگر چیزوں کی طرح ایک تفریق ہوگی, اور وہ تفریق ہے سیاسی. آپ غور سے دیکھیں تو ایک طرف ہیں پی ایم ایل این کے سپورٹرز, تو ایک طرف ہیں جناب پی ٹی آئی کے سپورٹرز. پی ٹی آئی کے کیوں ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کا جھکاؤ ہے پی ٹی آئی کی طرف, جو کہ ہے بھی یقیناً ہے. تو دیکھو یار, بات یہ ہے کہ جھکاؤ کیوں نہ ہو, ہر بندے کا کہیں نہ کہیں لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. تو سر یعنی کہ یہ پولیٹیکل فائٹ ہی ہے. یہ اب پولیٹیکلی اس کو ہائپ دی گئی ہے, اور دیگر چیزوں کی طرح آپ دیکھ لیں, ہم بدقسمتی سے ہمارا پورا معاشرہ بٹ گیا ہوا ہے سیاسی طور پر.
وہ فرینڈز اینڈ فو والا چکر ہے. جو ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کو جناب دشنام ترازیاں کرتے ہیں, گالم گلوچ ہوتی ہے, ہمارا نیشنل کریکٹر بن گیا ہے, ہم عدم برداشت کا شکار باقاعدہ ہو چکے ہیں, ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. تو بس یہ اسی کی بھینٹ چڑھے ہیں یہ دونوں ہی, خاص طور پہ آفتاب صاحب کے. وہ جو ایلیگیشنز سہیل صاحب نے جو لگائے, اگر ہم اس پوڈ کاسٹ کی طرف جائیں تو وہ اس طریقے سے پریٹینڈ کیا گیا کہ آفتاب اقبال صاحب نے شاید جھوٹ بولا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جس ٹائم انہوں نے وہ مٹھائی کے ڈبے والی بات ہے یا کیا ہے, کہ انہوں نے کہا آفتاب اقبال کے ساتھ تو میرا ریلیشن اس کے 5 سال بعد بننا شروع ہوا ہے, تو پہلے سے یہ مجھ پہ کیسے الزام تراشیاں لگا رہے ہیں. جیسے ہی جو وہاں پہ اینکر تھے آن دا ادر سائڈ, انہوں نے ایک سوال کیا, وہ بالکل ایک روٹین کا سوال تھا جو ایک پوڈ کاسٹ میں ہوتا ہے. تو جیسے سہیل احمد صاحب بڑے بھرے ہوئے تھے اور اس بات کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ میرے سے پوچھا جائے, تو وہ ایک کیجول وے میں اس نے سوال کیا, تو انہوں نے اتنے غم و غصے کا اظہار کیا گویا کہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا. وہ فقیر محمد صاحب کا ذکر, ان کے نانا کا ذکر, وہ پھر آفتاب صاحب نے بھی کہا, اس کی تصحیح بھی کی, اس کو جسٹیفائی بھی کیا اپنے طریقے سے جیسے تھا. بعض چیزیں مطلب مجھے جو حیران کن میرے لیے یہ نہیں تھی, پاسٹ کی ماضی کی بات ہے, جو سب سے زیادہ حیران کن یہ تھی کہ جی وہ کون ہوتا ہے جی کہ وہ اس طرح کر کے کسی کو کے بارے میں رائے دینے والا. ہر بندہ صاحب رائے ہوتا ہے, آپ بھی رائے دے سکتے ہیں کہ نہیں میرے نزدیک جنید اقبال نہیں فلانا بندہ زیادہ بہتر ہے, تو وہ آپ کی دانست میں ہے, وہ آپ پیورلی آپ کے اپنی ایک آپ کی سجیشن کہہ لیں, آپ کی ریکمنڈیشن کہہ لیں, انسان کی اپنی رائے ہے. رائے ہے آپ کی یار, وہ کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے. جس پہ وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ میری مطلب ایک ٹانگ نہیں ہے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں رائے. کہ سہیل احمد صاحب نے کوئی اپنی پرسنل کیڑی نکالی ہے, کوئی پرسنل گرج والا ہی جاتا تھا. پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ وہ ایسے ہے نہیں. یقین مانیے میں نے کبھی نہیں ان کو اس طرح فلیش کر کے چیزوں کو دیکھا, نفرت کسی کے لیے. پھر یہ ہے کہ وہ اچھا اب آ جاتے ہیں کمنٹس کی طرف, جو لوگوں نے بڑا بے باک ہو کے کمنٹس دیے ہیں کہ جی اب تقریباً موسٹلی لوگوں نے کہا جی آفتاب اقبال ایک بڑا اس کا متکبرانہ سٹائل ہے اور گفتگو ہے, وہ تکبر سے لبریز آدمی ہے. تکبر نہیں ہے بھائی, تکبر اور چیز ہوتی ہے. یہ کہہ لیں کہ وہ غسیل آدمی ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں ان میں سے ہارڈلی 2% لوگ ان کو ملے ہوں گے. جو ملے ہیں وہ ان کے وہ فنکار ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ڈیٹا دیا مختلف چینلز میں بیٹھ کے جی بڑا تکبر, وہ ہوتا ہے غصہ, وہ غسیل ہیں. وہ جب اپنے فلور پہ ہوتے ہیں, اپنے سیٹ پہ ہوتے ہیں, تو دیر از اے ڈفرینٹ آفتاب اقبال نوید. وہ اس لیے کہ وہ پرفیکشنسٹ ہیں, انہوں نے ہر چیز میں پرفیکشن دیکھنی ہوتی ہے تب جا کے چیز بنتی ہے. تو وہ جب پرفیکشن چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے نا, جو تخلیق کار ہوتا ہے, تو وہ بڑے غم و غصے کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں اس طرح کرو, شاؤٹ بھی کر رہا تھا یہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے ایسے کرو ایسے, اگلا بندہ وہ رائٹ بھی تو بنتا ہے نا کہ وہ تو ٹرینڈ سیٹر مانے جاتے ہیں اس چیز کے, کہ انہوں نے فنکاروں کو تھیٹر سے اٹھا کے اور ٹی وی میں لے کر آ گئے. اور میرے خیال میں سہیل احمد صاحب کو عزیزی کا نام بھی آفتاب صاحب نے دیا. سر آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی طور پہ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ ٹی آر پی کی تو ضرورت نہیں ہے نہ آفتاب صاحب کو اور نہ ہی سہیل صاحب کو, تو ٹی آر پی کی اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ ایک ان کالڈ فار سچویشن بنی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, بس ہو گئی. بعض چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں, سرزد ہو گئیں ادھر سے جناب سہیل احمد سے, ادھر سے سرزد یہ, تو میں تو اس کا میرا انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ مت کریں, نہ کریں, جواب نہ دیں. تو لیکن وہ کہتے نہیں جواب تو بنتا ہے, میں نے جواب دینا ہے. وہ جواب دیا تو پھر ظاہری بات ہے اور سچویشن فلیئر اپ ہوئی. اب سچویشن فلیئر اپ ہوئی ہے, اب ادھر سے ریبرٹل آنا ہے, یقینی طور پر آئے گا. ان کے پاس ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن کئی لوگ ان کے چاہنے والے ہیں, مطلب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. تو وہ کہیں گے کہ جناب نہیں جو آفتاب اقبال کہہ رہے ہیں نہیں اس کا جواب دیں, اب آئیں میدان میں, اب آپ کی باری ہے. لوگ چیزہ لیتے ہیں. اب تک رابطہ نہیں کیا سہیل صاحب سے؟ نہیں جی نہیں, بالکل نہیں, کسی کا بھی کوئی رابطہ. تعلقات تو اتنے اچھے تھے کہ یہ بات سارٹ آؤٹ ڈیورنگ ٹاک بھی ہو سکتی تھی, کیونکہ آفتاب صاحب اگر ادھر نہیں ہے تو یہ کال پہ بات رفع دفع ہو سکتی تھی, کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں جی رفع دفع تو اب اس نے اپنی طرف سے آفتاب اقبال نے رفع دفع کر لی نا, جواب دے دیا, ریبیٹل دے دیا. اب لگ تو یہ رہا کہ شاید ادھر سے رفع دفع ہو گئی ہے, مطلب وہ نہیں جواب دے رہے نا. آج تیسرا دن ہے, چوتھا دن ہے غالباً اس کے جواب کا. آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا. اب تو اس کو صرف فلیئر اپ چیزہ دینے والے لوگ ہوئے ہوئے ہیں, لوگ دے رہے ہیں, چیزہ لے رہے ہیں, چیزہ دے رہے ہیں, صرف وہی لوگ کر رہے ہیں. وہ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. وجہ کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انہوں نے پھر ایسے ہو جانا ہے. دونوں فنکار ہیں, بڑے لیول کے لوگ ہیں, اللہ نے دونوں کو عزت دی ہے,
قدر و منزلت وہ جناب ایک بام عروج پہ بیٹھے ہیں. ان کو نہ تو ویسے ان چیزوں کی ضرورت تھی, لیکن اگر سرزد ہو گئی ہیں تو وہ اب ہو سکتا ہے اس کو کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ آ کے فورگو کریں گے اور بغلگیر ہو جائیں گے, آپس میں مل لیں گے. لیکن جن لوگوں نے بڑے ہی فلیئر ہو کے فلیش کر کے غصے میں آ کے کمنٹس دیے ہیں وہ تو رہ جائیں گے. وہ مطلب کسی نے دیکھ لیے, کسی کی دل آزاری ہوئی کہ یار اتنا بھی, اور اس سے بھی پتہ لگ گیا. میں تو سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی بات اور ہوئی ہے کہ بہت سارے, میں جو کمنٹس دیکھ رہا تھا بعض ایسے لوگوں کے جو بظاہر وہ مجھے بھی ملتے رہے ہیں, تو وہ سارے اور بڑا آفتاب ہی آگے پیچھے. اب کمنٹس میں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, اگر آپ کی نظر سے گزر رہی ہے چیز, آپ کمنٹ دے رہے ہیں, تو کیا میں وہ نہیں دیکھ پاؤں گا؟ تو میں نے وہ دیکھا ہے تو مجھے تھوڑی سی میری دل آزاری ہوئی ہے اس حوالے سے. یہ نہیں کہ وہ آفتاب اقبال کیا کرے, ہو سکتا ہے وہ ایسے ہوں. بعض سچ بولنے والے نہیں ہوتے, بعض وزاداریاں دکھائی جاتی ہیں. چلو یار میں نے اس کے بھائی کو مل کے آفتاب اقبال کی تعریف کی ہوئی ہے کہ یار کیا آدمی ہے, اس دفعہ آئے تو میرے سے ملاقات کروانا. ایسے لوگوں نے بھی اس میں کمنٹ کی ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں پتہ نہیں کہاں پہ چلتا ہے یہ چیزیں. میری خواہش اور دعا ہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. ناظرین بالکل حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھکنے سے اگر تمہاری عزت میں کچھ کمی ہوتی ہے تو قیامت کے دن وہ مجھ سے واپس لے لینا. اللہ کمی بیشی ہو تو مجھے معاف فرمائے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑے انسان کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ رنجشوں کو بھلا کے اور بغلگیر ہو جائیں. اور یہ تو دونوں وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کا سرمایہ ہیں, پاکستان کا نام ہے, پاکستان کی پہچان ہے, اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات بھی کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی جگ ہسائی کا جو چیز باعث بن رہی ہو اس کو بھلا کے اور ایک ہو جانا چاہیے. جنید صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت خوبصورت گفتگو کی, اور ان کی جو گفتگو کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آفتاب صاحب ان کے بھائی ہیں, اور انہوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی. انہوں نے کسی قسم کا ابہام پیدا نہیں ہونے دیا, اور سہیل صاحب کو بھی یہی پیغام دیا کہ باتوں کو بھلا دینی چاہیے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. اللہ حافظ. ناصر.